بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث شریف نمبر 2664 اور ابن ماجہ حدیث شریف نمبر 79۔ برادران اسلام، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو کہ آپ نے سماعت کر لیا کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ محبوب اور پسندیدہ بھی ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ دونوں مومن ہیں، چاہے طاقتور ہے چاہے کمزور ہے، خیر اور بھلائی دونوں میں موجود ہے، چونکہ ایمان تو بہرحال دونوں میں موجود ہے۔ اس لیے طاقتور مومن کے اندر بھی بھلائی موجود ہے اور کمزور مومن کے اندر بھی بھلائی موجود ہے۔ جو کمزور مومن ہے وہ بھی کوئی گھاٹے میں نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس ایمان کی طاقتور دولت موجود ہے۔ پوری دنیا کی دولت اور ثروت ایک طرف اور ایمان کی دولت اور ثروت ایک طرف، اس لیے فرمایا دونوں میں خیر ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کس چیز میں طاقتور، اس کو مطلقاً چھوڑا ہے، تو اس کی وضاحت ہمیں خود معلوم ہونی چاہیے کہ مومن ایمان میں بھی طاقتور ہونا چاہیے، اسلام میں بھی طاقتور ہونا چاہیے، علم میں طاقتور ہونا چاہیے، عمل میں طاقتور ہونا چاہیے، جسمانی طور پہ طاقتور ہونا چاہیے، روحانی طور پہ طاقتور ہونا چاہیے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے وہ طاقتور ہونا چاہیے۔ اسی طرح سیاست میں مومن طاقتور ہونا چاہیے، اسی طرح ہر شعبہ زندگی کے اندر ہر اعتبار سے مومن طاقتور ہونا چاہیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقتور مومن بننے کی سعادت عطا فرمائے، کیونکہ طاقتور مومن کے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ طاقتور مومن وہ کارنامے سر انجام دے سکتا ہے جو کمزور مومن سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو طاقتور بنائے ہر شعبہ زندگی کے اندر، حتیٰ کہ دین کے اندر تو طاقتور بنانا ہی بنانا ہے، دنیا کے اندر بھی دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو طاقتور بنائے، تاکہ اس کی بات میں وزن پیدا ہو، طاقت پیدا ہو، تاکہ کوئی اس کی بات کو ٹال نہ سکے، کمتر نہ سمجھے اور اسے کسی حوالے سے کمزور محسوس نہ کرے۔ تو طاقتور مومن اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقتور مومن بننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر دونوں میں موجود ہے، چاہے طاقتور مومن ہے اور چاہے کمزور مومن ہے، چونکہ کمزور مومن کے پاس بھی بہرحال ایمان کی دولت موجود ہے، اور ایمان کی دولت اتنی عظیم دولت ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف۔ اس لیے کمزور مومن بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس کے پاس بھی سب سے بڑا خزانہ موجود ہے۔ لیکن پھر بھی اگر موازنہ آپس میں کیا جائے طاقتور مومن کا اور کمزور مومن کا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ طاقتور مومن بننے کی کوشش کریں ہر شعبہ زندگی کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔